حروف اصلی کے حساب سے. جیسے آپ نے دیکھا حروف اصلی جو فعل میں ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 3 ہوتے ہیں، اور 4 حرف کے فعل تو بہت کم ہے نا، حروف اصلی کے اعتبار سے. اور اضافے کے اعتبار سے بھی اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کے اضافے. کبھی 1 حرف کا اضافہ کرتے ہیں، کبھی 2 حرف کا، کبھی 3 حرف کا، 4 کا نہیں، 3 حرف کے اضافے سے، جس کو ہم مزید کہتے ہیں. اچھا، فعل کو ہم اصلی حروف کے صحیح اور سقیم کسے کہتے ہیں؟ بیمار. کچھ حروف فعل کے اندر جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل بیمار ہو گیا. سمجھے؟ معتل، فعل جو ہے معتل ہو گیا. اور جب اس کے اندر سارے حروف صحیح ہوں تو ہم اس کو فعل صحیح کہتے ہیں. تو بیمار فعل وہ ہوتا ہے جس کے اندر بیماری کے حروف آ جائیں. بیماری کے حروف کتنے ہیں؟ 3، واو الف. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وائے. سنا؟ تو حرف علت 3 ہے، واو الف یا. حرف علت نہ، فارسی میں ایک شعر ہے، جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو ہمیں استاد یاد کراتے تھے. حرف علت نام کردن واو الف و یا اورا، فارسی کا شعر ہے. حرف علت نام کردن واو الف و یا اورا، ہر کسے درد رسد لاچار گوید وائرا. جس کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وائے، واو الف یا وائے. آج کل وائے نہیں کہتے ہیں، آج کل اوئی کہتے ہیں. تو ایسے اگر ترش دی مجھ کیا کہتے؟ اوئی. توت گوتی توت گئی نہیں تھی میں ارے بھاؤ یا. تو جب یہ آپ نے جو فعل کی تصریف سیکھی ہے، آپ کو بتاتے ہیں، مثلا آپ کو یاد کریں گے، ہوا فعل، ہی فعلت، ہما فعلا، ہما فعلتا، ہم فعلو، ہن فعلنا، انت فعلت، انت فعلت، انتما فعلتما، انتم فعلتم، انتن فعلتم. سیدھا آپ نے استعمال کیا. لیکن جب آپ کے فعل میں حرف علت آ جائے، تو ہم فعل پر بات کر رہے تھے ابراہیم صاحب کے فعل جو ہے اس کی تقسیم کئی طرح سے ہوتی ہے. کبھی ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے، ماضی، حال، مستقبل. کبھی فعل کی تقسیم جو ہے وہ حروف اصلی اور اضافی کے اعتبار سے ہوتی ہے، مجرد اور مزید کی طرف، ہے کہ نہیں. اور کبھی فعل کی یہ تقسیم ہوتی ہے حروف اصلیہ میں جب حرف علت آ جائے اس اعتبار سے کہ یہ صحیح ہے، یہ فعل صحیح ہے یا سالم ہے، یا یہ فعل بیمار ہے جس کو ہم معتل کہتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو جب ہم مروجہ طریقے سے فعل کی تصریف جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم ایک اصول سیکھتے ہیں، لیکن یہ اصول سارے فعلوں پر منطبق نہیں ہوتا. جو ابھی پڑھا آپ نے، ہوا فعلا، ہیا فعلت، انت فعلتا، انا فعلت، نانو فعلنا، تو یہ ایک بار سیکھنے کے بعد پھر کچھ نہیں کرنا تھا. لیکن جب اس کے اندر حرف علت آ جاتا ہے تو استعمال کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے جو فعل ہیں حروف اصلیہ میں حرف علت ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اس کو کتنی قسموں میں بانٹا جاتا ہے. تو آج ہمارا لیسن جو ہے وہ ہے کہ جب ہمارے فعل جو ہے اگر اس میں حرف علت آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں. گویا فعل کی تقسیم حروف اصلیہ کے اعتبار سے ایک تقسیم ہوتی ہے الفعل. مان لیجئے 3 حرف کا فعل ہے، اگر اس میں سارے حروف جو ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی بیماری کا حرف، بیماری کے حرف کتنے ہیں؟ 3. کیا واو الف یا. اگر بیماری والا حروف، ان کو اس لیے بیماری والا حرف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی بیمار ہوتا وائی نہیں کرتا. یہ تو ویسے کہنے کو بات ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ واو الف یا کا منہ میں کوئی مخرج نہیں ہے. تب چیم چلان نیرت، جہاں بیچ میں آتے ہیں نا تب یم برکون، یم ختمے گژھان تھے روزان. تو اس اعتبار سے فعل کے اصلی حروف کے اعتبار سے ہم فعل کو تقسیم کرتے ہیں صحیح میں اور معتل میں. اگر سارے حروف ہیں تو ہم اس کو کہیں گے، سارے حروف اگر صحیح ہیں تو ہم اس کو فعل صحیح کہتے ہیں. سمجھے؟ اور اگر اس میں کوئی حرف علت آ جائے، کون سا حرف علت؟ واو الف یا، شروع میں آ جائے، بیچ میں آ جائے، آخر میں آ جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل معتل. معطل نہیں، المعتل. ہاں، یہ 2 ہیں. ایک ہے معطل، تو ایسے معطل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا روکنا.
دوسرا ہے تا سے معطل، اس کا مطلب ہوتا ہے خرابی پیدا ہونا. مثال کے طور پہ آپ سے استاد پوچھے گا لماذا تاخرت اليوم، آپ آج لیٹ کیوں ہو گئے، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ سر سے یہ اتارو، یہ سر سے اتارو یہ کوکی. ہاں اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں آپ کو لیٹ کیوں ہو گیا، آپ کہیں گے میری گاڑی خراب ہو گئی، تو کہیں گے عطلت السیارہ یا عطلت سیارتی، تے سے آتا تو سے نہیں، میری گاڑی خراب ہو گئی. تو عطلا توئی سے کا مطلب ہوتا ہے بند ہونا، رک جانا، لیکن تا سے عطلا مطلب خرابی ہونا. تو جب فعل کے اصلی حروف میں کوئی حرف علت آتا ہے تو اس میں خرابی واقع ہوتی ہے، اس کو ہم مروج سیکھے ہوئے طریقے پر یوز نہیں کرتے، اس میں طریقہ الگ آ جاتا ہے، اس کا رول اپنا الگ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ گھر میں آپ کی مما جو ہے وہ آپ کو کھانا پروستی ہے، دسترخوان پر لگا دیتی ہے، چھوٹی بہن، اور سبھی آتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے. لیکن گھر میں ایک آدمی بیمار ہے، وہ تو نہیں آئے گا نا دسترخوان پہ، تس کے پے کروں اس کے لیے تمس نیون توٗرۍ آب تہِ نیون توٗرۍ، دسترخوان تہِ نیون توٗرۍ، بت تہِ نیون توٗرۍ، بستر سے پہلے دن سو آج، تو اس کے لیے رول الگ ہو گیا نا. اسی طرح سے جو صحیح افعال ہمارے پاس ہیں ان کے تو ساتھ رول چلتا ہے جنرل، لیکن جو فعل معطل ہو، بیمار ہو، تس پیوان بت نیون توٗرۍ، یعنی اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے. تو صحیح جو فعل ہمارے پاس ہے اس کی مثال یہ بھی 3 طرح کا آتا ہے. کتنی طرح کا؟ 3 طرح کا ہے فعل صحیح جو ہے، 3 طرح کا. ایک ہے صحیح السالم، السالم صحیح بھی 3 طرح کے ہیں، یعنی ایک ہے السالم، سالم کا مطلب صحیح سلامت، کوئی خرابی نہیں اس میں، بالکل ہی کوئی خرابی نہیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کتب، قاف ہے، تا ہے، با ہے، کتب، یہ فعل جو ہے صحیح سالم ہے. سمجھے؟ پہلے سنیے پھر لکھنا. کتابہ کیا ہے؟ صحیح. آپ نے ادھر لکھا ہے، کتاب پر بھی لکھا ہے، اب لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف انڈرسٹینڈ کیجیے، آپ کانسیپٹ کو صحیح کیجیے. تو صحیح سالم ہے ہر وہ فعل جس میں حرف علت کسی بھی شکل میں نہیں ہے، بالکل کسی شکل میں نہیں ہے. دوسرا ہے اس میں المضاعف، المضاعف، مضاعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل کیا ہوا، ڈبل یعنی اس میں عین کلمہ اور لام کلمہ ڈبل ہو گیا ہو، عین کلمہ اور لام کلمہ ڈبل ہو گیا ہو. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے مرہ، اس میں آپ کو 2 لفظ ہیں، یہ اصل میں تھا ایسے مرارا، مرارا اصل میں تھا مرارا، لیکن را اور را ایک جیسے ہو گئے، اس لیے پہلے والے ہم نے پہلے والے کو ساکن کر دیا، دوسرے کو متحرک رہنے دیا تاکہ سکل دور ہو جائے. نہیں سمجھا؟ ما را 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 جب 2 بار آتا ہے تو احتمال ہے کوئی 3 بار پڑھ لے، ما را 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 را، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے بچنے کے لیے پہلے والا حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیا. اصل میں فعل کا درمیانی حرف عین کلمہ جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے نا، جیسے کل پڑھا آپ نے. لیکن جب مضاعف فعل آ جائے جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی جیسا ہو تو ہم پہلے والے کو ساکن کر دیتے ہیں تاکہ سکل زبان کی بوجھل پن دور ہو جائے. تو کیا کرتے ہیں؟ مرارا کو کیا کرتے ہیں؟ مر، مر، پھر را. جب مر اور را جزم اور حرکت جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں مرہ. آئی بات سمجھ میں؟ مرہ. تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ہمارا مضاعف ہے، یعنی اس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ڈبل ہو گئے ہیں، ایک ہی جنس سے آئے. تو یہ بھی صحیح ہے نا؟ صحیح. لیکن اس کا بھی طریقہ استعمال کا الگ ہے، اس لیے ان کو ہم الگ الگ کرتے ہیں. فعل صحیح سالم کی طرح آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا فعل جو ہمارا آتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اسے ہم کہتے ہیں المحموز. کیا کہتے ہیں؟ محموز میں نے اس میں حمزہ آ جائے، اس میں تو حمزہ الف کی ہی شکل ہے نا، لیکن حمزہ کب کہتے ہیں الف کو؟ جب اس میں حرکت آ جائے، جب فتحہ کسرہ ضمہ آ جائے تو اس کو محموز، اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو الف آیا لیکن الف کی شکل میں حمزہ بن کے آیا. مثال کے طور پہ آپ یوں پڑھتے ہیں قرأ یا اخذا، اخذا. آپ کے پاس الف تو آیا اس میں لیکن الف کی شکل میں نہیں آیا، حمزہ کی شکل میں آیا. اس کو ہم محموز کہتے ہیں، اس کو بھی ہم صحیح مان کے چلتے ہیں.
یا بیچ میں کبھی آ جائے، درمیان میں آ جائے. آج اتنا ہی ہم پڑھیں گے. گویا ہمارا فعل جو ہے حروف اصلیہ کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے معتل. اتل نہیں، معتل. ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے معتل. صحیح کیا ہوتا ہے کہ جس میں سارے حرف فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ صحیح ہو. سمجھے؟ اس کو صحیح کہتے ہیں. صحیح کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. ایک ہے صحیح سالم، یعنی بالکل ہی نام کے لیے بھی کوئی حرف علت نہ ہو. اور دوسرا مضاف کیا ہے؟ یعنی صحیح حرف ہی ہوں لیکن لام کلمہ اور عین کلمہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے، ان کو ڈبل کر کے پڑھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی صحیح ہی مانا گیا. تیسرا محموز. محموز کا مطلب اس میں الف تو آئے جو حرف علت ہے لیکن الف کی شکل میں، حمزہ کی شکل میں آئے، متحرک بن کر آئے. جیسے اخذا، یا بیچ میں آ جائے سأل، یا آخر پہ آ جائے قرأ، تو اس کو ہم محموز کہتے ہیں. تو کل ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی تصریف کا ہم بتائیں گے، الگ الگ ہر ایک کا طریقہ. آج کے لیے اتنا.